فرمائیں بات بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی نفیس احمد تم سے بالکل اپنے بچے ہیں خوشی ہوئی اللہ علم عمل میں برکت دے. مولانا اصل تو یہ ہے نا اسلامی حکومت مطلب حکومت جو ہے جو اسلام ہے وہ حکومت سے لگا نہیں ہو مطلب یہ سرے کی بات. ہاں جی حکومت کو نظر انداز کر کے جو دین کی باتیں کرنے نہیں دے جائے حکومت کو الگ کر دیا جائے دین نام کی کوئی ہے. اور جیسے رات کو بات ہو رہی تھی کہ جو علماء ہیں وہی حکام کو چلانے والے ہیں مطلب اگر جیسے بہت سارے جو لکھے ہیں احکام سلطانیہ اور اس کے اندر انہوں نے حکام کے لیے شروط یہ لکھی ہیں کہ وہ عالم تھا اور وہ سمجھتا ہو اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے پاس ایک کیبنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ پتہ کرے. تو خلیفہ اور سلطان جو حاکم ہوتے ہیں اس کے لیے مجتہد کی شرط لکھی جو کہ وہ مجتہد ہو خود قرآن و سنت سے اس میں بات کر سکے. پھر بعد میں جب مروکیت آئی نالائق حاکم بھی آ گیا پھر شیخ الاسلام ساتھ رکھ لیا اس سے مدد لیتے آہستہ آہستہ کوئی جاتا. مولانا یہ آج کل کے جو دور ہے یہ اس طرح خاص طور پر پاکستان اور بہت سارے ملکوں کے اندر جو جمہوریت کا نظام چل رہا ہے اس کا کیا ہے مطلب اس کے اندر جا کے جیسے لوگ کہتے ہیں اس میں جائیں گے اس کو بدل دیں گے یہ کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ تو آج کل جو جمہوریت ہے اس میں انہوں نے جانا کیا پہلے سے نفیس ہم طے کیا ہوتا کہ مثلا ان کو جتوانا ہے ان کے حق میں مجسیتوں کو ہو جاتی ہیں پرچیاں ڈلواؤ ڈرامے کے طور پر انتخاب کراتے ہیں رزلٹ پہلے مرتب دی. یہ قصور جمہوریت کا تو نہیں اصل میں لوگوں کی اپنی شرارت ہے. جمہوریت تو نظام بہت اچھا کہ بجائے خون خرابے کے نا آرام سے عوام سے پوچھ لو 4-5 سال بعد کہ حکمران اچھے ہیں رہنے دو ورنہ بدل دو اور نیک نیتی سے انتخاب کرائیں دخل نہ دیں کوئی پریشر نہ ڈالیں. لوگ خود ہی برے لوگوں کو چھانٹیں گے ایک دو انتخابوں مگر ہونے نہیں نہ دیتے. جو لوگ جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں ان سے بیٹا جب پوچھا جاتا تھا کہ تم بتاؤ کہ حاکم میں کس طرح پھر حکومت سنبھالے اور اس کی موت پر کس طرح فیصلہ ہو تلوار چلے تو طاقتور ہو قبضہ کر لے مسلط ہو جائے اس کو بھی نہیں مانتے. پھر کیا کہتے ہیں حافظ سعید جیسے اللہ ان کو سلام رکھے اس پر اتحاد کریں گے. میں نے کہا اتحاد کب کرنا پہلے بتاؤ کیسے بنا کریں گے کہ بھائی لڑا کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کر کے قبضہ کریں گے یا جو طاقتور ہوگا ملک میں سے وہ چھین لے گا. مولانا شورا کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ شورا تو ہے نا کہ خلیفہ اور اپنے ساتھ مشورے کے لیے پھر رکھے لوگوں کو پہلے وہ چنا تو جائے نا. اب یہ آہستہ آہستہ قائل ہو گئے یا وراثت کے کہ باپ کے بعد بیٹا جیسے یہاں کر رہا یہ انہوں نے اپنا لیا. وہ انتخاب جو تھا اب میرے خلاف ایک کالم میں رسالہ لکھا کرتا ہے اس نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا کہ حضرت عمر نے یہ کہا وہ وہاں کوئی نہیں وہ مصنف عبدالرزاق میں نے کہا یار یہ بخاری ہے یہ حضرت عمر کا خطبہ کہ جو آدمی بغیر مشورے کے حاکم بنے وہ اور جو اس کی بیعت کرے دونوں اس لائق ہیں کہ ان کو قتل کریں. مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کیوں وہ بنے؟ صحیح بخاری میں سے نکال چلتا ہے کہ پڑھتے تم خود نہیں ہو اور یوں کہہ دیتے ہو کہ یہاں ہے نہیں. یہ جمہوریت ہے نظام کہ جو مشورے کے بغیر بنتا ہے وہ بھی قتل کرے اس کو اور جو اس کی بیعت کرتا ہے اس کو بھی قتل. لیکن جمہوریت میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک شرابی کی اور ایک عالم کی برابر ہے. یہ خضر بیٹا اس جمہوریت کی آپ بات کریں اس طرح تو بے جو ہے لفظ تو مشترک کہ ہم بھی خرید و فروخت کریں کفار ان کے سود بھی ہوگا جوئے ہوں گے ہمارا پاک ہوگا. جمہوریت جو ہے وہ تو صرف ہے کہ عوام کی مرضی سے ایک آدمی جو ہے نا اس کو حکومت کرنی چاہیے. اور ظاہر بات ہے اس نہ بھی کوئی دلیل ہو تو عقل کی بات ہے اگر لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے تو اس کے حکم کیسے مانیں گے؟ شورش ہی ہوتی رہے گی. خلیفہ تو وہ ہوگا نا جس کے دل و جان سے لوگ پسند کریں وہ اشارہ کرے سر کٹوا دیں اس پر. اس لیے یہ ویل جو ہے نا کہ لوگ راضی ہوں اس پر رائے عامہ یہ تو کوئی اس کے لیے طریقہ آپ اپنے حاصل کرنی پڑے گی. ایسا حکمران ہے جس کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے کرے حضور نے فرمایا یہ ہم ان کے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکے زیادہ لوگوں کو دیندار نہیں بنا سکے. اس لیے پھر انہوں نے برائی کرنا آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے یہ جماعتیں کوشش کریں نا کہ معاشرہ جو اس میں زیادہ لوگوں کا رجحان دین کی طرف ہو جائے تبلیغ کریں ایمان اور چیزیں درست کریں. یہ لمبا کام ہو سکتا ہے نور علیہ السلام کی طرح ہمارے ساتھ صرف 7 آدمی کشتی میں سوار ہو. یہ کڑوا گھونٹتا نا یہ دینی جماعتیں نہیں کی. کوئی آسان راستہ تلاش کرتے کچھ بھی نہیں بنتا نہ دین ملتا نہ دین ملتا. جیسے حضرت عمر نے جو ہے ایک وہ بنائے تھے 6 کی شورا بنائی تھی اور ان کے سپورٹ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے ایک کو کر لیں. بیٹا وہ زمانے کی باتیں ہم سمجھیں
وہ سارا معاشرہ رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ سے ایک پاک معاشرہ بن چکا ہے. اس دودھ سے مکھن اچھا ہی نکلا تھا. 6 انہوں نے چنے تو وہ اگر انتخاب بھی ہوتا نا بیٹا ایمانداری سے تو وہ 6 ہی آنے تھے سامنے. ان سے بڑا اس دور میں کون تھا؟ اس لیے حضرت عمر نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہی ہے نا جن کو تم نے چننا. میں نے یہ پینل بنا دیا اس میں سے چھانٹ لو. ان میں سے ایک بیٹا لاکھوں لوگ اس کے پیچھے تھے ووٹ. تو معمولی لوگ تھے. حضور ان سے راضی تھے. چوٹی کے لوگ تھے. شروع سے اسلام میں داخل ہوئے. انہوں نے جہاد اور قربانیاں کی تھی. اس لیے وہ چنے ہوئے لوگ تھے پہلے. مولانا جیسے یہاں پہ ابھی ایک کیبنٹ لجنہ دائمہ ہے جس میں 20 علماء ہیں. اگر سمجھیں یہاں کا کوئی حاکم ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے اوپر ذمہ داری چلی جاتی ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا مگر وہ لجنا بھی تو آنے کا کچھ طریقہ ہونا چاہیے. وہ جیسے یہی آپ کہہ رہے ہیں اگر حکومت وقت اپنی مرضی کے 10 مولوی بنا لے کہ یہ فیصلہ کیا کرو فساد ہی فساد ہے. وہ خوشامدی ہوں گے نا. امت کا ہے نا ان کو حاصل ہے. لیکن نفیس بھائی اس کے باوجود بھی تو ترتیب سے ہی آ رہے ہیں نا. لجنہ بھی کیا فیصلہ نہ میں ایک کنسیڈر وہ لجنہ کا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں. اگر ایسا ہو میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں ہو رہا ہے. لیکن اگر ایسا بات تو وہی آ جائے گی نا کبھی ہمارے ہی خاندان میں سے کوئی چلو تم بھی چلو. وہ سمجھ آ گئی وہ چکر کرتے ہیں. مطلب ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ اصولی ہیں. کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمایا ان کے حکمرانوں کو صحیح راستہ بتائے. بہرحال غنیمت یہ جو کہا جاتا ہے ماننا چاہیے کہ پھر بھی دین بہت حد تک نہ ہے. ورنہ کیا حال آپ دیکھتے نا ہمارے ملک میں کیسا نہیں. وہ اصل جیسے کہہ رہے ہیں نا بعض علماء بالکل کہتے ہیں جمہوریت نہیں بالکل یہ ان کی باتیں غلط ہیں. جب سوال ہوتا ہے نا پھر طریقہ بتاؤ نا کس طرح حکومت بنا کے پھر لاجواب ہو جاتے ہیں. نہیں بعض کہتے ہیں انقلاب اور وہ کوئی سمجھ نہیں. انقلاب یہی ہے خون خرابہ. وہ مغل حکومتوں کی طرح مرا بھائیوں نے تلواریں کھینچ لی اورنگزیب نے باقیوں کو قتل کیا خود حکومت مار. یہی انقلاب ہوا کرے. نہیں خانہ جنگی ہو جائے گی. بالکل یہ کوئی حال نہیں ہے. دنیا نے ٹھوکرے کھا کر نا جمہوریت کو پسند کیا کہ آرام سے لوگوں سے پوچھ لو کہ پسند ہے دڑنے دو ورنہ الگ کر. وہاں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں باقاعدہ ہر آج کو موقع دی کافر ہیں مگر موقع دیتے ہیں اپنا پروگرام بتاؤ منشور بتاؤ. لوگ سب کا سنتے ہیں. باپ ادھر ووٹ دے رہا بیٹا ادھر ووٹ دے رہا. ہمارے یہاں نہ علم ہے نہ اس طرح آزادانہ انتخاب ہوتے ہیں. الزام دے دیتے ہیں کہ جمہوریت آنے کب دی ہے تم. جیسے ایک شعر ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس ٹائم زرداری کے خلاف کربلا ہونا چاہیے. وہ بھی جدید محمد صاحب اٹھے گورنمنٹ کے خلاف ہی. تو ہماری بھی ویسی گورنمنٹ ہے صرف 2-4 ہاتھ شاید آگے ہو. ہم سمجھتے ہیں ایک بات جو بیٹا یاد رکھنی چاہیے سارے واقعہ کہ عبداللہ ابن زبیر یا امام صاحب عبد الرحمن بن بکر ان لوگوں کو اس حکومت نے مجبور کر ورنہ شاید یہ خاموشی سے بیٹھے رہتے کہ چلو چلتا اور آگے کون سی یہاں اسلامی حکومت ہے ملوکیت ہے نا. جب جبر کیا نا کہ بیعت لینی حالانکہ یہ مطالبہ بالکل غیر شرعی. حضرت ابوبکر کے زمانہ میں سعد نے بیعت نہیں کی. سعد ابن عبادہ نے کسی نے کچھ نہیں کیا. اس کی آیت تھی کہ حکمران ٹھیک نہیں آزادی ہر شخص میں. ووٹ خلاف تھا. حضرت علی راشمیہ نے 6 ماری تھی. مگر جب حکومت توڑ جائے کہ نہیں زبردستی ان سے بیعت لینی اعلان کروانا کہ حکومت صحیح ہے تو پھر تو جس شخص کا ضمیر اس کے خلاف ہے اس نے میدان میں نہیں آنا. پہلی چٹھی بیٹا جو ولید بن عتبہ کو لکھی اس نے یزید نے وہی ظالمانہ کہ ان ساروں کو بلا کر ان سے بیعت لو لا رخصت ابھی. اگر اس میں ذرا نرمی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ تو مکہ سے مدینہ سے بھاگ گیا عبد الرحمن بن بکر جیسے. وہ جو سامنے آئے انہوں نے پھر کہا تھا سوچ کر بتائیں. حکومت نے خود لوگوں کو تنگ کر دیا نا کہ اگر وہ خلاف رائے رکھنا ہے امیر معاویہ کے زمانہ سے انہوں نے ظاہر کر دیا تھا کہ ہم نہیں اس کو صحیح حاکم مانا. عام بات بیٹا ایوب کے زمانہ میں رائے دوسرے صرف جو ہے نا کہ بغاوت کرنا یا فساد اس پر حکومت نوٹس لے سکتی ہے. اگر وہ کہے میں نہیں آپ کو صحیح حکمران مانتا آج نہیں تو یہ کوئی جرم نہیں. مولانا صاحب ایک چیز ہم نے سنی ہے کہ یار کہ باپ کے بعد جو ہے وہ بیٹا حق نہیں بنے گا شورا چنے گی. شورا بیٹے کو بھی چن دے تو کوئی بات نہیں. ویسے بطور وراثت جو ہے نا کہ باپ مرا تو یہ جاگیر ہے
یہ میں نے ایک بات ہو رہی تھی ان سے نا، انہوں نے کہا کہ یار جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی تو لوگ ان سے کہتے تھے کہ یزید جو ہے وہ بہت حافظ ہے، اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اس نے قسم دنیا فتح کیا ہے، اور اس کی نا بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں ان کو یزید کو حکومت دینا چاہتے تھے، بلکہ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ اتنا اہل ہے اس حکومت کے. تو یہاں پر کیا آپ بیٹا دیکھیں، جیسے لجنا کی بات کی نا نفیسہ میں، کہ جو لوگ کہنے کہ وہ 4 ہیں، مگر جیسے 6 حضرت عمر نے کر کے 6 نہیں تھے پوری امت. حضرت ابو کے بیٹے عبدالرحمٰن، ادھر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ادھر عبداللہ ابن الزبیر، ادھر امام حسین. 4 بندے جو ہے نا یہ پوری امت کے نمائندے. ان چاروں نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ آپ رسول اللہ کی طرح چھوڑ دیں، امت کر لیں، یا حضرت عمر کی طرح کریں کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر امت میں سے کوئی بہتر آدمی تلاش کریں، یا حضرت عمر نے جیسے کمیٹی بنائی تھی وہ بنائیں. وہ تینوں باتیں نہیں ہونے مانی. کسی نے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اچھا آپ داڑھی لمبی، یہ ساری باتیں آپ نے اپنی طرف سے جانتی. کوئی ایسا نہیں آیا تھا. بلکہ جو مورخین نے سٹوری لکھی نا وہ تو بہت بری ہے. میں نہیں اس کو صحیح مانتا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے، امیر معاویہ نے انہیں معزول کر دیا، وہ سیدھے شام چلے گئے. انہوں نے کہا معاویہ میں تو یار ایک بڑا کام کر رہا ہوں، تیرے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے وہ کام باہر کر رہا ہوں، اپنا عہدہ بحال کرانے کے لیے یہ رشوت دے دی. تو امیر معاویہ نے کہا یہ کام ہو جائے گا. وہ بھی جانتے تھے کہ بچہ کیسا ہے، حضرت عثمان کے زمانہ میں پیدا ہوا، ابھی بڑے بڑے صحابہ زندہ، 2 تو وہی تھے اشرا مبشرہ میں سے زندہ. انہوں نے کہا ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں کوفہ میں سنبھالوں گا، بصرہ زیاد کو کہو کہ وہ لوگوں کو ہم مار کرے. چلو دوبارہ انہیں گورنی مل گئی. یہ کہانی جس نے انہوں نے یہ نا اشارہ کر کے ان کو پٹری پر چلایا تھا، اور باہر نکلے تو کہنے لگے میں معاویہ کا پاؤں ایک ایسی رکاب میں ڈالا ہوں جس سے یہ قیامت تک نہیں نجات پا سکے، اس پر لعنت ہی پڑتی رہی. وہی مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے. تو ان باتوں کو بیٹا کیا مانے دفع کرو. کسی نے اس کو نہیں کہا کہ بناؤ، بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بنا لیا. لوگ چیختے رہے کہ پہلے نمونے کیا، یا نبی علیہ السلام کا کرو یا ابو بکر کا، یا عمر، کوئی بات نہیں. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلافت آئی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، یہ ناسبی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بعد بھی حضرت حسن بنے ہیں اور حضرت علی ان کو بنا گئے. بالکل سفید جھوٹ جس کو کہتے ہیں وہ ہے. حضرت علی رضی کا صاحب آتا، جب ان سے لوگوں نے پوچھا نا کہ ان کو خلیفہ بنایا، انہوں نے کہا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، اب سے تم خوب جانتے ہو، بعد میں جو چیزیں فیصلہ کر. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کی وفات کے بعد پھر آئے نا مجمع، انہوں نے کہا امیر المومنین تو فوت ہو گئے، یہ ان کا بیٹا حسن ہے، اگر تم پسند کرتے ہو تو بیعت کر لو، ورنہ جس کی بیعت تو بیعت کر. لوگوں نے اپنی مرضی سے کہا کہ ہم ان کو خلیفہ دیں. حضرت علی نے کوئی نہیں کر کی. یہ ان کے ذمہ بھی نا ایسی برائیاں لکھانا چاہتے ہیں، سب جھوٹی. مبشر بھائی پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے آپ کے 2 خطبوں میں یہ سنا ہے کہ آپ پاکستان کے نظام کے بڑی حمایت میں بہت باتیں کرتے ہیں، اس کی سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا یہ تو فرمائیے کہ کیا پاکستان میں اس وقت خلافت راشدہ چل رہی ہے یا کفر کا نظام جو جمہوریت سے اصل میں تعبیر کیا جاتا ہے وہ چل رہا ہے؟ اس وقت جماعت الدعویٰ اور زید زمان دونوں خلافت کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرف توجہ فرماتے؟ یہ جو باتیں نا ہوائی، میں ان سے متاثر نہیں ہوتا. میں نے ہر شے کو گہرائی کی حد تک دیکھا. اس لیے یہ کہنا کہ جمہوریت کفر ہے غیر اسلامی، یہ بالکل نادانی اور بے خبری کی بات ہے. اسلام کے سب سے زیادہ قریب جمہوری نظام کہ حکومت سے مشورہ لیا جائے اور لوگ جس کو پسند کریں وہ حکومت کریں. اب جیسے ہمارے اور دوسرے کام بگڑے ہوئے ہیں، اس میں جمہوریت کا کوئی بازار میں خرید و فروخت حرام کر رہے ہیں، سود لیتے ہیں دوسرے، وہ گناہ تجارت کا نہیں، لوگ غلط کرتے ہیں. جمہوریت کیا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے لوگوں سے 2-4 سال بعد پوچھا جائے کہ تم راضی ہو، یہ حکومت پر رہے ہیں، اگر ناراض ہوتے ہیں ان کو برطرف کر دو. سچی بات تو اتنی ہے جمہوریت، نہ کوئی دخل دے، نہ ووٹوں میں چوری ہو. اگر یہ کام ہوتے تو جمہوریت کو کیا بدنام کرتے ہیں، روئیں اپنی قسم کو. جمہوریت یہی ہے جو کہا گیا کہ حکومت جو ہے نا مشورے کے بغیر نہیں آتی. حضرت عمر نے جو خطبہ دیا صحیح بخاری، وہ جمہوریت ہے. کیا دعویٰ رکھ دو کہ جو مشورے کے بغیر حکومت سنبھالے اور جو اس کی بیعت کرے سب کے سر اڑا دو. کیا حق ہے ان کو مسلمانوں سے پوچھے بغیر حکومت سنبھالے؟ وہی مشورہ من المسلمین جمہوریت، کوئی بری بات نہیں. خلافت جو کہتے ہیں خلافت کہیں پڑی ہے کہ وہاں اٹھا کر لا کے سیٹ کر دے.
پہلے خلافت کے لیے ماحول پیدا کرو. جو یہ علماء کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پبلک ایسی بن گئی ہے کہ اگر ان پر اسلامی قانون لاگو کیا جائے تو مانیں گے؟ یہ تو وکیل اسی دن ہیرا پھیریاں نکال لیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، پبلک جھوٹی گواہی دے گی، اسلام بدنام ہو کر رہ جائے. دعا کرو کہ ان حالات میں اسلام یا نافذ ہو. بالکل صحیح بات ہے. تم بدنام کرنا چاہتے اس کو؟ پہلے لوگوں کے دلوں میں مکہ کی طرح ایمان پیدا کرو. 13 سال نبی کے گزرے تھے، پھر جا کر وقت آیا کہ لوگ حکم ماننے کے لیے تیار ہو. یہ ہوا میں جو عمارت کھڑی کرنا چاہتے نہ بنیاد ہے نہ دیواریں، چھت کھڑا بنا دو. کیا چھت بنائی ہے؟ خلافت سنبھالنی ہوتی ہے 30 سال بعد ہی نہ ختم ہو جاتی. خلافت پر قائم رہنے کے لیے بہت ایمان چاہیے. نہیں سنبھلی، حضرت عثمان رضی سے کام خراب ہو گیا، بعد میں ہوتا گیا. خلافت کی کوئی نہ بات کرے. خلافت کے لیے پوری پبلک میں محنت کرو. اسکول کالج کھولو ایسے جہاں دین دنیا دونوں سکھائی جائے. بچے نکلیں کسی مدرسے میں جا کر انہیں اسلام نہ پڑھنا پڑے، وہاں سے عالم نکلے، وہاں سے دنیا کا انتظام چلانا سیکھ کر نکلے. کرسیوں پر جائیں، اپنے آپ ہی اسلام آ جائے گا ساری حکومت. اب کیا کہ دینی مدرسوں میں بھیج دیں، متعصب بن جائیں، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ٹھپا لگ جائے گا اپنے اپنے گروہ کا کہ ہم ہی مسلمان باقی کافر. یہ دینی مدارس جو ہے نا انتہائی نقصان ہے. اس وقت ان سے بڑا کوئی نہیں ایسا ادارہ دین کو تباہ کرے کہ اپنے فرقوں کی باتیں دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہتی. یہ مانتے ہی نہیں کہ وہ بھی یار کلمہ گو ہے، مسلم ہیں، بھائی ہیں. نہیں، ہر جگہ یہی ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار ہم باقی کافر. اور جو سرکاری مدارس ہیں وہاں سب کچھ سکھاتے ہیں مگر دین نہیں. اگر اسلامیات کا ایک پیریڈ رکھا، بچہ جانتے ہیں کہ وہ مذاق ہی ہے نا، کہ اگر لوگ وہاں فرض حاضری لگواتے ہیں اس ٹیچر کو سب سے زیادہ بے قدر سمجھیں کہ یہ کیا اسلامیات. پہلے کوئی امت کی فکر کرو کہ ان میں ایمان آئے، پھر ایمان آ جاتا تو پھر قانون کچھ بھی ہو نا خیر ہوتی. جو بچیاں آئی تھیں رات، کیسی بات ایمان کو تازہ کر کہ ماموں کو وہ کاروبار تھا اس کا، ان کی ماں نے نا 5 لاکھ لیا، ہمارا بھی شامل کرو، نقصان ہو گیا، کچھ نہ رہا. اب ماموں 1 لاکھ لے کر پھر لیا کہ یہ لے رہو باقی میں دے دوں گا. اب وہ پوچھنے آئی کہ ہمارے لیے وہ لینا جائز ہے یا نہیں. حیران رہ گیا کہ اس دور میں بھی ایمان ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا تمہارے لیے حلال نہیں. جب کاروبار کے لیے ویسے قرض دیتی ہیں الگ تھا، جب کاروبار کے لیے آپ جانتی ہیں ماموں کا قصور نہیں، کاروبار تباہ ہو گیا. اب آپ کا لینے کا حق انہوں نے کہا نہیں ابھی جا کر ہم لاکھ بھی واپس کریں. ایمان پیدا ہو جائے تو کسی قانون کوئی بھی ہوگا، آدمی کا ایمان اسے مجبور کرے. اب دیکھیں جب قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں کہ چور اور چورنی کا ہاتھ ہی کاٹ دینا، جیل نہیں کہنی. تو ایک آدمی جس نے ایک قبیلے کے اونٹ چوری کیے پھر کھا گیا، تو کوئی پتہ نہیں لگا، سراغ نہیں مل سکا، بات ختم ہو گئی. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اگر توبہ کرنا چاہتے ہو نا تو دوزخ سے بچنا تو ہاتھ کٹوا. کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی اب اس کے خلاف کیس نہیں، وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کے جو اونٹ چوری ہوئے تھے نا میں نے کی، آپ میرا ہاتھ کاٹ. اب اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا اس نے اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر کے کہا کہ تو نے تو چاہا تھا کہ میرے سارے بدن کو دوزخ میں لے جائے، مگر شکر ہے میں نے تجھے کٹوا کر اپنے باقی جسم کو دوزخ سے بچایا. اب ایمان کی لذت ہو تو پتہ چلے گا. ایمان تو ہے نہیں. ہم مولوی حضرات میں باتیں ہیں، کہاں ایمان تو یقین رکھے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ریکارڈ ہے مرتب ہو رہا ہے. کون مدد کو آئے گا، جنت اور جہنم ہوں گے وہاں، یا ہمیشہ کا سوکھا یا ہمیشہ کا راہ. یہ باتیں دلوں میں بٹھاؤ کوٹ کر، اور اس کے لیے دلیلیں دو جو لوگوں کے سوال ان کا جواب بالکل یقین ہو جائے. آنکھیں دیکھی بات کی طرح، جس طرح اب تم دیکھ رہے ہو کہ میں بیٹھا میں بول رہا ہوں اور تم سن رہے ہو، اس طرح کا یقین کہ بلانا بھی چاہے بلانا سے کیا، ہر وقت پٹی یہ گھومتی رہ کے اللہ دیکھ رہا. بصیروں میں ماتا ہم جو کر رہے ہو اس کی نگاہ تو زون ما کنتم تعملون، جو کر رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور کوئی وہاں تمہارا حمایتی اور سفارشی نہیں. یہ ایمان تھا جو اللہ کے رسول نے 13 سال محنت کی. ہم کیا نبی تھے، آخری کتاب سے بڑی مشکل. ڈاکو ولی رہدنا از حفظ رہبر سے، اقبال کہتے ہیں اس قرآن کی برکت سے جو ڈاکو تھے نا وہ پھر رکھوالے بن گئے، دوسروں کو کیا لوٹنا تھا ان کی حفاظت کرنے والے بنی. اب سب جماعتیں نا خیالی باتیں، اسلام لے آؤ یہ کرو، بھائی کس طرح آئے گا؟ الٹا قانون نافذ کرو کہ سارے بے ایمان، وکیل کوئی ہیرا پھیریاں نکالیں گے، جج رشوت کھا لیں گے، جھوٹے گواہ پگڑیاں باندھی بڑے بڑے چودھری پھر رہے ہیں معذب عدالتوں میں، دلا لو گواہی.
حالانکہ وہ نہ جانتے ہیں نہ کچھ نہیں، کہے بتاؤ ہم بات کو جا کر دیتے. ایسے ماحول میں اسلام کے نافذ کی باتیں نہیں کرنی، ایمان کی کرنی. ایمان پھیلاؤ مدارس اور مساجد کے لیے. امین